السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، کیسے ہو؟ خیریت سے ہیں؟ میں آپ کا دوست شیخ عمران آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں۔ دوستو، جو دکھا رہا ہوں یہ ہمایوں محل ہے دہلی کا۔ اتہاس تو میں بتانے کی غرض نہیں ہے آپ لوگوں کو، کیونکہ ہر کوئی جو ہے تو مغل بادشاہوں کے اتہاس کو جانتا ہے۔ لیکن دوستو، یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں جسے میں نے ریکارڈ کیا، یہ بڑی خوبصورت ہے۔ دہلی کے اندر یہ جو جگہ ہے یہاں پر بالکل جانا چاہیے، اور یہاں اتنا سکون ہے دوستو، بہت زیادہ سکون۔ اتنا ہرا بھرا علاقہ ہے یہ کہ یہاں جانے سے دل میں دنیا داری نہیں آتی ہے اور بہت سکون ملتا دوستو۔ جب ہم اس گیٹ سے آگے چلے گئے اور یہاں پر بہت زیادہ گھومے پھرے، تقریباً ہم وہاں 7-8 گھنٹے اپنا وقت گزارے میرے استاد اور دوست کے ساتھ۔ تو ہم نے یہاں پہ جو کچھ اس گزرے دور کی تصویریں تھی، مقبرے ہیں یا جو میدان ہے، اس کو ہم نے اپنے ریکارڈنگ میں دوستو اسے کیچ کیا اور وہ آپ کی نظر پیش کر رہا ہوں، تاکہ جو لوگ دہلی کبھی آئے نہیں وہ بھی اس سے جو ہے تو دیکھے۔ اور زندگی میں دوستو جب بھی موقع ملے دہلی شہر آنے کا تو ہمایوں محل ضرور جائے اور وہاں گھوم پھر کے ان چیزوں کا نظارہ کرے اپنی آنکھوں سے۔ بہت ہی خوبصورت ہے اور یہاں سے دل باہر کی طرف آنے کو نہیں کرتا۔ یہ دیکھیے، یہ مقبرہ ہے ہمایوں محل، اتنا خوبصورت کام ہے دوستو۔ یہ بادشاہ جب زندے تھے تو تب یہ ان کے حیاتی میں تو نہیں بنا ہوگا، ان کے دنیا سے جانے کے بعد شاید یہ بنا ہوگا، کسی چاہنے والے نے ان کی یاد میں بنایا ہوگا یا ان کی نسل میں کسی نے بنایا ہوگا۔ تو ہم تو اتہاس کو نہیں دہرائیں گے، لیکن یہ دیکھیے یہ محل، اور جس نے بنایا اس کا تو نام دیواروں پہ یا اتہاس میں ضرور ملیں گا، جس نے یہ مقبرہ بنایا۔ لیکن اس بنانے میں دوستو جو لوگ محنت کرے ان پتھروں کو تراشنے میں اور اس علاقے کو بنانے میں، ان دیواروں کو آکار دینے میں اور پتھروں کو تراش کر ڈیزائن دینے میں، جو انجینئرنگ اور جو کاریگری کا استعمال ہوا، شاید ان کاریگروں کے نام اتہاس میں کہیں گم ہو گئے ہوں گے، یا ان مزدوروں کے یا ان کلاکاروں کے نام اتہاس کے اندر کہیں نہ کہیں دفن ہوں گے۔ لیکن شاید ہوں گے بھی یا نہیں بھی ہوں گے، مجھے گزرے وقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن جو گزرا دور گزر گیا مسلمانوں کا، وہ بڑا سنہری دور تھا، اور انہوں نے اپنے سنہری دور میں انڈیا کو بہت ہی سجایا تھا، اونچی اونچی عمارتوں سے، مقبروں سے، بڑی بڑی ایسی چیزیں بنائے جنہیں دیکھ کر دل خوش ہو جاتا اور ان کاریگروں کی تعریف کرنے میں انسان مشغول ہو جاتا۔ تو یہ بھی ایک فن تھا، یہ بھی ایک ہنر تھا۔ دیکھیے آج ایسے کاریگر شاید اور آج ایسی انجینئرنگ شاید نہیں ہوگی جو گزرے وقت میں تھی، اور بڑی مضبوط کام تھے ان کے کاموں کو دیکھ کر وہ دور کی یاد تازہ ہو جاتی ہے دوستو۔ تو اکثر جو ہے ایسی جگہوں پر جائے، اور اس محل میں بادشاہ ہمایوں کی قبر بھی ہے۔ یہاں اکثر لوگ گھومنے پھرنے بہت کثیر تعداد میں آتے ہیں۔
ہمارا بھی جب دلی جانا ہوا تو ہم بھی اس محل گئے اور گھوم پھر کر ہم نے بھی جو ہے تو اس مقبرے کو اندر سے باہر سے ریکارڈ کیا. وہاں کی یادوں کو ہم نے ہمارے موبائل کے کیمرے میں قید کر دیا. تو یہاں پہ جو سکون ملا وہ دل کو بڑا سکون ملا دوستو. کیمیا کے جھمیلے سے نکل کر گھومنے پھرنے بالکل جایا کرے دوستو. اس سے دل کو سکون ملتا ہے دوستو. دل کے اندر جو ہے ایک خوشی کی لہر چلتی ہے اور دماغ بھی فریش ہوتا ہے، کیونکہ کیمیا کر کر کے اکثر جو ہے تو دماغ جو ہے ہمارا جام ہو جاتا ہے. دوستو یہاں پہ میں نے اندر سے بھی جو ہے تو اس مقبرے کو ریکارڈ کیا. بہت سارے لوگوں نے بھی اس کی ریکارڈنگ کی ہوگی، لیکن میں نے بھی یہاں کے نظاروں کو اپنے کیمرے میں قید کر دیا تاکہ آپ بھائیوں تک بھی یہاں کا نظارہ پہنچے اور آپ بھی اسے دیکھیں. ہو سکتا کچھ لوگ جو ہے دلی کبھی نہ آ سکے، وہ ان چیزوں کو دیکھ کر لطف اٹھائے، سکون محسوس کرے. جس کسی بھی شہر گزر ہو تو وہاں پہ مزاریں بھی ہوتی ہے، اللہ والوں کی درگاہ ہوتی ہے، خانقاہ ہوتی ہے، یا پرانے دور کے محلات و مقبرے ہوتے ہیں. دوستو ایسی جگہوں پر بالکل جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے. یہ گزرے کل کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی بنائی ہوئی چیزیں بہت ہی مضبوط ہے. اور آج ہم جو عمارتیں بنا رہے ہیں یہ 9 کے وال، 4 کے وال، 6 کے وال، آج انسان ان کو بنانے میں بھی پوری زندگی کی کمائی لگا رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کو اس گھر میں سکون نہیں مل رہا. تو ان لوگوں کے حوصلے دیکھو، ان بادشاہوں کی ہمت دیکھو، کتنا خرچہ اس دور میں انہوں نے کرا اور کیسے زمین پر یہ اسٹرکچر کو قائم کیا. اور یہ ہزاروں سال سے دھوپ، ہوا، پانی کی مار کھانے کے بعد بھی کتنا محفوظ ہے. پھر بھی شاید گزرے وقت میں اتنی دیکھ بھال نہیں ہوئی ہوں گی ان عمارتوں کی، لیکن یہ آج بھی اتنے مضبوط ہے کہ اس دور کو ہم وہاں جانے کے بعد ایسے لگتا ہے کہ وہ دور آج ہی ہے. لیکن وہ تو گزر چکا ہے. بس ان کی کاریگری کو دیکھ کر ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے اور ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ وہ کتنا سنہری دور ہوگا. اس دور کے لوگ جو ہے کیسے بڑی سوچ کے ہوں گے. جو آج کے دور کے لوگ بھی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے، بس انسان بدل گیا. دور تو وہی ہے، چاند وہی ہے، سورج وہی ہے، وہی ہوا ہے، وہی پانی ہے. یہ چیزیں تو نہیں بدلی، لیکن انسان بدلا. اس دور کے انسان میں اور اس دور کے انسان میں فرق تو ہے. اچھائی اور برائی ہر وقت میں ساتھ چلتی رہی، دونوں میں ٹکراؤ بھی ہوتا رہا. لیکن آج ان مقبروں کو دیکھو دوستو، یہاں صرف لوگ گزرے کل کو یاد کرنے کے لیے آتے ہیں. اور ہر وہ ہنستا کھیلتا جو گھر ہوتا ہے دوستو، وہ ایک دن اجڑ جاتا. جیسا کہ اس دور میں یہاں بہت سارے لوگ آتے جاتے بھی ہوں گے، لیکن آج یہاں صرف پریٹک استھل جو ہے بنا ہوا ہے. ایک وقت دیا جاتا گھومنے پھرنے کا، اس وقت کے بعد اس کے اندر جو ویرانی ہوتی ہے، وہ جو خاموشی ہوتی ہے، وہ تو ڈرانے والی ہی ہوگی. کیونکہ اتنے بڑے علاقے میں کوئی بھی انسان رات نہیں گزار سکتا، وہ بھی اکیلے. کیونکہ یہ مقبرے ہیں اور آج ان کو ہم دیکھیں گے تو اس کے ارد گرد کچھ کھنڈرات بھی ہے. انہیں بھی دیکھ کر جو ہے تو ہمیں افسوس بھی ہوتا اور ہم یہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیے دوستو، میں نے باہر سے بھی اسے اپنے کیمرے میں شوٹ کیا ہے. کتنا خوبصورت ہے یہ. اسے ہمایوں محل بھی کہتے ہیں. بادشاہ ہمایوں کا مقبرہ ہے یہ. ان کے زندہ رہتے تو شاید یہ مقبرہ نہیں بنا ہوگا. یہ بھی میں نے کیمرے کو زوم کر کے شوٹ کیا دوستو.
اس کے قریب نہیں گیا کیونکہ یہ اچھا دور تھا اور دھوپ بہت زیادہ تھی یہاں پر۔ دلی کی دھوپ واقعی میں بہت تیز دھوپ ہے، اتنا گرین علاقہ ہونے کے باوجود بھی یہاں اتنی گرمی ہوتی ہے دوستو کہ کھڑے ہو کر ریکارڈنگ کرنے میں بہت ساری دقتیں آ رہی تھی۔ بار بار موبائل یہ کہہ رہا تھا کہ اور لوڈ اور ہیٹنگ، موبائل میں لکھ کر آ رہا تھا کہ یہ اور ہیٹ ہو رہا ہے، یعنی ایک منٹ میں موبائل یہاں اتنا گرم ہو رہا تھا، یعنی ہیٹ ہی اتنی تھی دوستو۔ جس وقت ہم یہاں گھومنے کے لیے گئے اس وقت بہت زیادہ گرمی تھی، دن میں سے 2-3 بار نہانے کی اچھا ہو رہی تھی کیونکہ جسم سے بہت زیادہ پسینہ بہہ رہا تھا گرمی کی وجہ سے۔ تو یہاں پر جو ہے ہمارے دوست، ہمارے استاد میرے ساتھ تھے، کیونکہ اسے تو میں نے ریکارڈ کیا اپنی یادوں کے لیے کہ یہاں میں گیا تھا، اور آپ بھائیوں کو بھی یہ مقبرہ میں دکھا رہا ہوں، آپ بھی دیکھیے اور لطف اٹھائے۔ یہ دیکھیے مسلمانوں کی کاراگری، اور ان میں ایسا نہیں کہ مسلمان بھی تھے یا اور لوگ نہیں تھے اسے بنانے میں، اور لوگ بھی تھے یہاں مزدور، کاراگر اور مذہب کے بھی ماننے والے اس میں شامل ہوں گے باندھ کام کے وقت، اس کی تعمیر کے وقت۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اور لوگ نہیں ہوں گے، کیونکہ اور لوگ بھی ہوں گے تبھی تو یہ اس کو اتنا خوبصورت ڈیزائن دینے میں یہ کامیاب ہوئے۔ لیکن وہ جو انجینئر تھا اس کا بنانے والا، وہ ایک واقعی میں زبردست انجینئر تھا، جس کی یہ سوچ تھی، جس کی یہ کلاکاری تھی، اور اس نے اپنی سوچ کو ایک آکار دیا، ایک ڈیزائن دیا، اور کیسے اس علاقے کو سجایا۔ یہ بہت وسیع علاقہ ہے دوستو، بہت بڑا علاقہ ہے، کتنے ایکڑ ہو سکتا ہے اس کا اندازہ مجھے نہیں ہے، کیونکہ میں اتہاس میں گزرے وقت میں نہیں جانا چاہتا، جو موجود تھا اسے ریکارڈ کیا اور آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہاں پر انگریز بھی آتے ہیں گھومنے پھرنے، اور دور دور سے لوگ یہاں پر آتے ہیں۔ زندگی میں کبھی موقع ملے، آپ لوگ باہر ملکوں سے یہاں پر آئے تو ضرور جو ہے یہ جو علاقہ ہے، یہ ہمایوں محل، یہ مرکز نظام الدین جو ہے، دعوت تبلیغ کا مرکز بھی وہیں پر ہے نظام الدین میں، اور حضرت نظام الدین اولیاء کا بھی جو مقبرہ ہے وہیں پر ہے، تو ضرور گھومنے پھرنے جائے دوستو۔ یہ دیکھیے، یہ پینٹنگ پر بھی بڑی خوبصورت اس کے کاراگری تھی، تو میں نے اسے بھی ریکارڈ کیا۔ یہ بھی ایک مقبرہ ہے، اور اس کے ارد گرد دوستو بازار بھرتا تھا اس دور کا۔ یہاں پہ اس علاقے کے اندر ایک مسجد بھی ہے، گھومنے پھرنے لوگ وہاں پہ بھی آتے ہیں۔ اس مقبرے میں پہلے بھی 10 سال پہلے گیا تھا، اور 10 سال بعد دوبارہ یہاں پر آیا ہوں یہ علاقے میں۔ تو دوستو یہاں پہ میں نے اس وقت بھی دیکھا تھا کہ یہاں پر اس مقبرے کے اندر پرندے جو ہے تو بیمار ہو کے مرتے ہوئے نظر آتے، اس وقت بھی یہ حال تھا، اور اس وقت بھی یہاں یہی حال ہے۔ پتہ نہیں یہ جگہ میں کیا ایسی چیز ہے جو یہاں پرندے مر کے گر جاتے ہیں، اور یہ علاقے میں بڑا عجیب سی ایک تھوڑی سی وحشت طاری ہوتی ہے، یہاں دل رکنے کو نہیں کرتا اس جگہ پہ، پتہ نہیں کیا ہے اور کیوں ہے، لیکن یہاں پر پرندے مر جاتے اور ایک عجیب سی یہاں اسمیل آتی ہے۔ ہاں، اسے دور سے ہی دیکھا ہوا بہتر ہے، اس کے اندر زیادہ ہم گھوم پھر نہیں سکتے۔ وہ سائیڈ میں جو دیکھ رہے ہیں دوستو وہ مسجد ہے، اور مسجد کا حال تو یہ ہے کہ مسلمان بھی آج چپلوں کے ساتھ اندر گھومتا پھرتا۔ بے شک وہ گزرے دور کی مسجد ہے، لیکن مسجد کا ادب ہم بھول گئے۔ اتنی خوبصورت مسجد میں ہم کم سے کم دوسرے لوگ ادب نہیں کرے تو کیا ہوا، مسلمانوں کو تو چاہیے کہ اپنی مسجدوں کی، خانقاہ کی ادب و احترام کرے اور چپلوں کو اتار کر جائے۔ لیکن آج یہ حال ہے کہ عورتیں بھی، مرد اور بچے بھی
اپنی چپلوں کے ساتھ وہاں گھومنے پھرنے اندر تک جاتے ہیں۔ تو افسوس کی بات ہے کہ ہم ہمارے گزرے دور کو بھول کر اس نئے دور میں رنگ رنگیلیوں میں اس طرح رنگ گئے کہ ہمیں ادب و احترام بھی نہیں رہا مسجدوں کا۔ تو دوستو دلی آئے گھومیں اور یہاں پر ضرور جانا دوستو، بڑی خوبصورت ہے دلی، واقعی میں ہی ہندوستان کا دل ہے دلی۔ تو اسی طرح میں آپ کو حضرت نظام الدین کی بارگاہ بھی دکھاؤں گا، اور میں اسی ویڈیو میں آپ کو دعوت تبلیغ کا مرکز بھی دکھاؤں گا۔ میں نے وہاں پہ تھوڑی سی شوٹنگ کی کیونکہ وہاں پہ اجازت نہیں ہے شوٹنگ کرنے کی، لیکن تھوڑی سی شوٹنگ کی ہے تاکہ آپ بھائیوں کو دلی مرکز بھی دکھاؤں۔ باہر اور اندر سے تھوڑی سی شوٹنگ ملی اور باہر سے بھی زیادہ نہ لے سکا۔ تو یہ دیکھیے، یہ اتہاس ہے اس دور کا، اسے پڑھ سکتے تو پڑھیے گا، یہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔